اس کا 7 باب اور اس کی 14ویں آیت کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے، پاسٹر سمر کے ساتھ مل کے ہم پڑھیں گے۔ ہلیلویہ۔ خداوند کے عزت کی بخش کلام میں سے حدیث میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت کلام خدا میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے۔ اس میں یہ مرغوم ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، سب کے آمین۔ سب لوگ بیٹھے، تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ یقیناً ہم نے یہ کلام بہت بار سنا ہوگا، آمین۔ ہر سال ہی ہم اس کلام کو سنتے ہوں گے اور ہر سال ہم اس آیت کو یاد کرتے ہیں، دہراتے ہیں، اور ہر سال جب یہ مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم کرسمس کے مختلف موضوعات پر مختلف جو ہیں وہ کلام جو ہے ہم خدا کا سیکھتے ہیں، کہ مجوسیوں کے بارے میں سیکھتے ہیں، گڈریوں کے بارے میں سیکھتے ہیں، اور یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں بھی ہم کلام کو سیکھتے ہیں۔ اور یہاں پر یسایہ نبی جو بات ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں، یہاں پر بتایا گیا ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا۔ یعنی کہ ایک بات بتائی گئی ہے کہ خداوند آپ، یعنی کہ وہ خود سے ہمیں ایک نشان جو ہے وہ بخشے گا، اور اس نے نشان بخشا، اس نے نشان دیا۔ پیدائش کے آغاز سے ہم جب دیکھتے ہیں، پیدائش کی کتاب جب پڑھتے ہیں تو اس میں بھی باقاعدہ میں ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ کلام مقدس میں یہ بتایا گیا، اور جب آدم اور حوا نے گناہ کر لیا تو اس وقت ہی بتایا گیا تھا کہ تو انسان کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے کیا کرے گا، سر کو کچلے گا۔ یعنی کہ آغاز یہاں سے ہی ہو گیا تھا، اور پیشن گوئی تو یہاں سے ہی سٹارٹ کر دی گئی تھی۔ بتا دیا گیا تھا کہ ایک نجات دہندہ آئے گا جو شیطان کے سر کو کیا کرے گا، کچلے گا۔ تو نجات دہندہ جب آیا دنیا میں تو اس نے موت قبر پر فتح پائی، آمین۔ اور یہی بات آج ہم اسی بات کو سیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں یہ بات بتائی گی ہمیں کہ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا۔ ایک کنواری حاملہ ہوگی، یعنی کہ مقدسہ مریم کی بھی پیشن گوئی جو ہے وہ تقریباً 700-750 سال پہلے ہی بتا دی گئی۔ ایک کنواری جو ہے وہ حاملہ ہوگی اور وہ کیا کرے گی، بیٹا پیدا کرے گی، اور جو بیٹا پیدا ہوگا وہ بے عیب ہوگا، اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور وہ جو بیٹا پیدا ہوگا وہ کسی مرد یا عورت کی خواہش سے پیدا نہیں ہوگا، بلکہ وہ خدا کی قدرت سے پیدا ہوگا، آمین۔ تو یعنی کہ یہ بات جو ہے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے، کیونکہ خدا نے اپنی قدرت کو پہلے ہی لوگوں پر عیاں کر دیا تھا، لوگوں کو بتا دیا گیا تھا، کیونکہ اس نے جب بحر کلثم کے پانی کو 2 حصے کیا تو اس وقت ہی اس نے اپنی قدرت بتا دی تھی کہ اگر میں پانی کو 2 حصے کر سکتا ہوں، اگر میں پانی کا جو ہے وہ بند بنا سکتا ہوں، تو میں ایسی قدرت بھی ظاہر کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنی قدرت جو ہے وہ ہر جگہ پر ظاہر کی، اور جیسے جیسے اس نے اپنی قدرت ظاہر کرتا گیا، اور پھر یہ قدرت اس نے اپنی ظاہر کی کہ جو ابن آدم ہے وہ بن باپ کے پیدا ہو سکتا ہے۔
اور مقدسہ مریم کو بھی یہ پیغام دے دیا گیا کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا پیدا ہوگا. اور یہ بھی بتایا گیا کہ تو اس کا نام کیا رکھنا؟ ایمینول رکھنا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. تو یعنی کہ اس کا مطلب ہے نام تو پہلے تجویز کر دیا گیا تھا، نام تو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ اس کا نام جو ہے وہ ایمینول ہوگا. اور پھر متی رسول کی انجیل میں اور لوکا کی رسول کی انجیل میں بھی یہ بات بتا دی گئی کہ اس کا نام جو ہے وہ ایمینول رکھا جائے گا، جس کا ترجمہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. تو یعنی کہ آج بھی ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں، جہاں پر بھی ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں پر ہم دعا کرتے ہیں، جس گھر میں دعا ہوتی ہے، جس خاندان کے اندر عبادت ہوتی ہے، وہاں پر خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے. آمین. کیونکہ ترجمہ یہ بتایا گیا تھا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ان کے ساتھ ہے، خدا ان کے ساتھ رہے گا. تو آج بھی ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے. داؤد نبی نے بھی یہ بات بتائی کہ خواہ موت کی وادی کے سائے میں سے میرا گزرو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، کہ تو میرے ساتھ ہے. یعنی کہ بتایا گیا کہ داؤد کو اس بات پر فخر تھا کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. اور آج جب مسیحی لوگ دعا کرتے ہیں، جب خدا کے لوگ دعا کرتے ہیں، جب خدا کے لوگ عبادت کرتے ہیں، تو ان کا بھروسہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے. جب کسی بیمار کے لیے دعا کی جاتی ہے، جب کسی جو ہے کوئی ایسا پرابلم ہوتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، بے اولادی ہوتی ہے، یا کوئی ایسی بیماری جو علاج ہوتی ہے، جب اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اسی ایمان کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، اور اس شخص کو، اس بیٹی کو، اس بیٹے کو، اس خاندان کو خدا ضرور جو ہے وہ شفا بخشے گا. کیونکہ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے. آمین. سو اس لیے جس کے ساتھ خدا ہے اسے کسی بات کا خوف خطرہ نہیں ہے. جس کے ساتھ ہمارا مسیحا ہے اسے کسی بات کی پرابلم نہیں ہے. تو ہمارا خدا ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. اس نے ایک بات بڑی خوبصورت بتائی گئی نئے احترامہ میں، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں 2 یا 3 یا 4 یا جتنے بھی لوگ، یعنی کہ تعداد نہیں بتائی گئی، لیکن بتایا گیا کہ 2 لوگ بھی اگر بیٹھ کے دعا کریں گے نا تو میں ان کے درمیان میں بھی موجود ہوں. تو اگر زیادہ لوگ ہوں گے تو خدا ان کے درمیان میں بھی ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں، مل کے دعا کرتے ہیں، یعنی کہ ایک جماعت کی صورت میں جب دعا کرتے ہیں تو ہمارا خدا ہمارے درمیان ہوتا ہے اور ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. اس کے فرشتے ہماری نگہبانی کرتے ہیں، اس کے فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں. آمین. سو اس لیے میرے عزیزو ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمینول رکھے گی. تو جو خدا وعدے کرتا ہے وہ پورے کرتا ہے. آمین. خدا نے آپ سے بھی وعدہ کیا ہوا ہے، خدا نے ہم سب سے وعدہ کیا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے کیا کروں؟ جگہ تیار کروں. جہاں پر میں رہوں گا نا وہاں پہ تم بھی میرے ساتھ رہو گے. ہاللیلویا. کتنا بڑا وعدہ، کتنی بڑی برکت ہے. اور یہ وعدہ صرف مسیحی لوگوں کے لیے ہے، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے ہے. جو اس پر ایمان رکھیں گے، جو اس بات کو قبول کریں گے، یہ وعدہ ان کے لیے، ان کے ساتھ ہے. تو جو اس بات میں ایمان نہیں رکھتے، جو اس بات کو قبول نہیں کرتے، ان کے ساتھ وعدہ نہیں ہے. اور جتنے لوگوں نے، کلام مقدس میں کہا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشا. تو میرے عزیزو ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ جس کے ساتھ ایمینول ہے. اب کچھ نام ہم ویسے دنیاوی بھی رکھتے ہیں، ایمینول نام رکھ لیا، یا کچھ ویسے بھی لوگ رکھتے ہیں خاندانوں کے اندر، لیکن وہ نام تک ہی رہتے ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو خدا کے قدموں میں لے کر آئے تو واقعی ہی خدا ان کے ساتھ ہوگا. آمین. نام رکھ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن نام کی ساری جو ہے اس کے نام کی جو مطلب ہے، جو اس کی
جتنے بھی اس کے لوازمات ہیں، اگر ہم اس کو جانیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نام کا کیا مفہوم ہے، نام کا کیا مطلب ہے، اور نام ہمارے لیے کتنا باعث برکت ہے. آمین. اور ایمینول نام جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بابرکت نام ہے. ہم اپنے نام کے آگے مسیح لکھتے ہیں، اور مسیح جب اپنے آگے اپنے ناموں کے آگے یہ بات لکھتے ہیں تو اس کا مطلب وہ بابرکت لوگ ہیں. اور مسیحی ہونا یہ بہت بڑی اچھی اور بابرکت بات ہے. جب ہم مسیحی بنتے ہیں تو ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. سو اس لیے میں اس کو زیادہ لینتھی نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ ورشپ کا پروگرام بھی سٹارٹ کرنا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم اسی بات کی طرف پر فوکس کریں کہ خدا نے ہمیں یہ نشان بخش دیا اور اس نے ہمیں بتا دیا کہ ہمارا خدا جو ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ہماری ہر وقت جو ہے ہماری دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے. جو بھی لوگ اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں خدا ان کے ساتھ ہے. خدا ان کی ہر وقت رہنمائی اور حفاظت کرتا ہے، اور ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے. سو خدا اس کلام کو سلا سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.